نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو روزی میں برکت کی دعا کا مکمل حوالہ تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ ویڈیو پیغام ناظرین معاشرے کے ہر اس فرد کے لیے ہے جو کہ آج کے اس مہنگائی والے دور میں اپنی فیملی کی کفالت کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں، اس لیے ہم بھی خلوص نیت کے ساتھ آپ سبھی سے التماس کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ انہی کلمات کے ساتھ ناظرین ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، روزی میں برکت کی دعا کا عمل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ عمل 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل سے شروع کرنا ہے۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین آپ نے 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے 32 بار سورہ کوثر کا اضافہ محبت کے ساتھ کر لینا ہے۔ ناظرین، روزی میں برکت کی دعا کا عمل آپ نے نوافل سے ہی شروع کرنا ہے اور نوافل ادا کرتے وقت اپنی نیک اور جائز حاجت کو لازمی شامل حال رکھنا ہے۔ ان نوافل کے بعد ناظرین آپ نے کوشش کرنی ہے کہ حسب تفیق صدقہ صاحب ضرورت کو لازمی تقسیم کیا جائے۔ صدقہ ناظرین کسی بھی روحانی عمل میں کامیابی کی بنیاد ثابت ہوتا ہے، اس لیے آپ نے کم یا زیادہ کی شرط پر صدقہ صاحب ضرورت کو لازمی تقسیم کر دینا ہے۔ اس صدقہ کے بعد ناظرین آپ نے بعد نماز فجر سے لے کے چاشت تک کے وقت میں 31 بار دعائے نادری صغیر، 31 بار سورہ فاتحہ اور 1 بار سورہ یاسین کی تلاوت دل سے کر لینی ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ کامل ان تمام روایات سے لیا گیا ہے جن کا حوالہ حدیث و تفسیر اور علم روحانیت سے ثابت ہے، اس لیے آنکھیں بند کر کے یہ روحانی اور قرآنی عمل کریں، انشاءاللہ آل محمد کے صدقہ آپ کو بھی یقینی فیض حاصل ہوگا۔ ناظرین، اب ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں جہاں ہم آپ کو روزی میں برکت کی دعا کا عمل بتائیں گے۔ ناظرین، کسی بھی روحانی عمل کو در حقیقت آپ کا اعتقاد اور طریقہ ہی کامیاب بناتا ہے، اس لیے ہم نہایت ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کا یہ حصہ مکمل توجہ کے ساتھ ہی سماعت فرمایا جائے۔ ناظرین، روزی میں برکت کی دعا کے لیے آپ نے بعد نماز فجر سے لے کے چاشت تک کے وقت میں تنہائی کا خاص اہتمام کر کے آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت دل سے کر کے اپنے ارد گرد ایک فرضی اثار لگا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے دل سے دعائے نادری صغیر، سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ ناظرین، اس دعا میں آپ نے جب سورہ فاتحہ اور دعائے نادری صغیر کی تلاوت کرنی ہے تب آپ نے اپنی جائز حاجت کو گمان میں رکھنا ہے، اور جب آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں تب آپ نے سورہ یاسین کے ہر لفظ کو تلاوت کرتے ہوئے اپنی حاجت کو شامل حال رکھنا ہے۔ ناظرین، اہل علم فرماتے ہیں اگر آپ کوئی کاروبار یا دکان چلاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ قرآنی عمل قدرت کے کسی انمول تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس عمل کو باقاعدہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت حاصل ہوگی، رزق میں غیبی اسباب پیدا ہوں گے، کاروبار میں ناکامی ختم ہوگی، رزق کی بندش کا خاتمہ ہوگا، جاب میں ترقی ہوگی اور افسران اعلیٰ مہربان ہو جائیں گے۔ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاملہ رزق کے ریلیٹڈ ہر روحانی اور دنیاوی مسئلے کا حل یقینی طور پر حاصل ہوگا۔ آپ فقط یقین کامل سے یہ عمل جاری رکھیں، اللہ کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی۔ ناظرین، اس مقام پر ہم آپ پر ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ اللہ کی ذات مبارکہ کل کائنات کی رازق ہے۔ جب وہ مال کے کل و ملک ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق عنایت کرتا ہے تو اسے اس چیز سے بھی عار نہیں ہے کہ وہ آپ کے رزق میں دنیا میں اضافہ نہ کرے۔ اللہ کی ذات مبارکہ اس چیز سے بے پرواہ اور بے نیاز ہے کہ ملکی حالات کیسے ہیں اور مہنگائی کتنی ہے۔ یہ حالات ناظرین انسانی سوچ کو تو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن ان حالات سے اللہ کے غیبی خزانوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اللہ کے حضور سچے دل سے روزی میں برکت کی دعا کریں، اللہ کی ذات مبارکہ آپ پر رزق کا دروازہ ضرور کھولے گی۔
ناظرین، سلسلہ خیر البشریہ نے دعائے اسم اعظم کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے لیے لنک ہم نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اگر آپ اسم اعظم کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں یا اس میں آنا چاہتے ہیں یا اسم اعظم کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو لنک کو لازمی وزٹ کریے گا۔ اللہ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔